درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ جس نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو کلمے میں وہ یہ کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو تاجدار ختم نبوت کا مطلب بھی یہی ہے۔ جب کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، تو تاجدار ختم نبوت یا لبیک یا رسول اللہ کی صدات بلند ہوتی ہے تو بعض لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، حالانکہ یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ توجہ ہے جی، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ یہ کون سا نعرہ ہے؟ یہ ایمانی نعرہ ہے۔ سارے لوگ توجہ دیں، کیونکہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، سارے نے پڑھا نا جی، تاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کلمہ بھی یہی کہہ رہا ہے جو دوسرے لفظوں میں ہم نعرے کی صورت میں کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ توجہ میری طرف رکھیں۔ اور اسی طرح لبیک یا رسول اللہ جب نعرہ لگے تو یہ بھی اگر میں یوں کہوں علماء کی موجودگی میں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس لیے اس میں شرمایا نہ کریں۔ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ایمانی نعرہ ہے، اور ہر کلمہ کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے۔ یا رسول اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں آخر سبحان اللہ۔ تو پھر کون نہیں حاضر رسول اللہ کے لیے؟ اس لیے سارے اب آپ نعرہ لگائیں گے تاجدار ختم نبوت۔ تھوڑی اور ہمت کریں، ابھی جو شرما رہے ہیں نا وہ بھی بالکل کھل کے تاجدار ختم نبوت۔ اب سب کی آواز آئے، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم من سب نبیا فاقتلوہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس یقین سے پڑھیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم۔ مجھے جب قبلہ بھائی محمد ابرار صاحب کوٹھا سے اور سردار فیضان صاحب نے جب میری ڈیوٹی لگائی نا تو میں آپ لوگوں کی وہ پچھلی محبت دیکھ کر میں نے آمین کی تھی درانے کے لیے۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیسہ دیں، بابا جی فرمانے مالکہ نال وفا کرو تو پھر ایک اللہ جان تو مالک جان۔ محبت یہ کہ آپ کو بولنے چاہنے والے لوگ ہیں، دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، وہی مجھے محبت چاہیے۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی۔ درود پاک حضور کی ذات پر درود پڑھنا یہ میرے رب کی سنت ہے۔ توجہ ہے جی۔ مجھ سے قبل بڑا خوبصورت اصلاحی بیان فرما رہے تھے حضرت، ان کا ایک اپنا مزاج ہے، لیکن میرا یہ مزاج ہے کہ جب تک تسی نہ بول سو نا اس وقت تک میں اسے چھوڑنا کوئی نہیں۔ آپ بولتے رہیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ بات کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ درود پڑھنا میرے رب کی سنت ہے۔ مطلب یہ کہ ذکر مصطفیٰ کرنا یہ اللہ کی، تو غور
کرو جس کا ذکر رب کرے کیا اس کا ذکر کم ہو سکتا ہے؟ تو یا اللہ جب نہیں کم ہوتا تو پھر ہمیں کیوں حکم دیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں رب ہوں تم میرے بندے ہو، مجھ رب کو اپنے بندوں سے پیار ہے، بندوں کی قبر کا بھی خیال ہے، حشر کا بھی خیال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایمان والوں درود پڑھ لو تاکہ موت بھی سونی ہو، قبر بھی سونی ہو، آخرت بھی سونی ہو۔ لیکن کائنات میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس درود و سلام کے لیے صرف ایمان والوں کو چنا ہے، صرف سب کو بھی میں سے نکال کے کہا ایمان والوں آ جاؤ۔ یا اللہ ایمان والے کیوں؟ کہا ذکر نبی کا کرنا ہے اور اس میں کوئی بے ایمان شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ آتے ہیں وہی جن کو آپ فرماتے ہیں ایک شعر ہے کہ قبر میں ایک شکل دکھائی جائے گی۔ مجھے وہ سردار فیضان صاحب کل پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جب حاضری ہوئی تھی تو وہ کریم پور نے مجھے سینڈ کیا تھا، میں نے کہا بڑی آپ کی محبتیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ رکھنا، میں وہی اسی جذبے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ایک شکل دکھائی جائے گی۔ قبر اندھیری کوٹھڑی ہے، اے نکا جا گھر ہے، بڑے سارے سارے لوگ پریشان ہو جانے، لیکن وہ چھوٹا سا گھر، نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا نہ بیٹی، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب غور کرو نا اس منظر کو ہمیں طے کیسے کرنا ہے؟ کہا قبر کا غم اسے ہو جس کا رسول اللہ کی بارگاہ سے کوئی تعلق نہ ہو، کہا جس کا حضور کی بارگاہ سے کوئی تعلق نہ ہو، قبر کا غم وہ کرے آج جو نبی سے پیار کر کے مرتا ہے، اس کی قبر جانے تو مدینے کا تاجدار جانے۔ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی سیاست کی اہمیت بالکل ہٹا کر آپ ایک مسلکی اور مذہبی نقطہ نظر سے سنیے، آپ ہر محفل میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ آج لے ان کی پناہ، توجہ ہے، آج لے ان کی پناہ، یعنی قبر میں ماں نہیں، باپ نہیں، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، دوست نہیں، عزیز و اقارب نہیں، لیکن حضور آئیں گے۔ تو کہا آج لے ان کی پناہ، پتہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ قبر میں جب آکے فرشتے سوال کریں گے تو میرے آقا خود فرمائیں گے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، تو انہوں نہیں پتا اے غلام مصطفیٰ ہے، یہ حضور کی محبت کا صلہ ہے۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا کریں، عمل اتنا پیارا ہے کہ کندھے پہ جو دو فرشتے ہیں جب درود پڑھا جائے تو یہ دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں۔ کرامن کاتبین، ویسے دو اکٹھے حرکت نہیں آنے، بندہ نیکی کرے تو نیکی لکھنا ہے، تو بندہ گناہ کرے تو پھر گناہ لکھنا ہے، کٹھے دو حرکت نہیں آنے۔ لیکن جب حضور کا امتی درود پڑھتا ہے نا تو یہ دونوں کٹھے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ایک درود پڑھنے والے کے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اب یہ ہمارے اسٹیج کی زینت پیر طریقت رہبر شریعت صرف کشمیر نہیں، توجہ ہے جی کشمیر والوں آخر سبحان اللہ، سونا تے سچا پیر، یہ میں کوئی مبارکہ آرائی نہیں ہے اور نہ مجھ سے تاریخ چھوٹی ہوتی ہے، حضور کے گھرانے کے بھی نوکر اور نبی کے صحابہ کے بھی نوکر، ہاں جی، مسلک کے اعلیٰ حضرت پر پیرا دیا ہوا ہے، چاہے وہ کشمیر ہو یا پاکستان ہو، قبلہ مجاہد ملت اسلامیہ، عظیم مجاہد ختم نبوت، پیکر اخلاص و محبت علامہ شمس العارفین صاحب، آپ ہماری محفل پاک میں زینت بنے، سونی صورت، سونا چہرہ، اور آپ سنی باتیں بھی ان سے سماعت کریں گے۔ اب میں اپنی تقریر کو مختصر کروں گا اور حضرت کو آپ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ لیکن توجہ، میں کہہ رہا تھا کہ دونوں
فرشتے اکٹھے حرکت میں آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک توجہ میری طرف رکھیں گے، ایک بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور دوسرا درود پڑھنے والوں کے اعمال میں نیکیوں کو لکھتا رہتا ہے۔ اس لیے پورے ذوق کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ۔ میرے نبی کا میلاد ہے تو سنیے فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے سرکار کی آمد ایسے نہیں، یہ سست ہو کے بیٹھے ہو تقریر میں آئی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، بالکل چست ہو کے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو، اور یہ صدیقی سلسلہ ہے تو میں چاہتا ہوں ایک شعر حضور کے صحابہ کی بارگاہ میں اہدرین اونچا کو سبحان اللہ سارے سنیاں جیسی نبی نے صحابہ نے بھی نوکران تو نبی نیان نے بھی نوکران شعر بڑا پیارا ہے تھوڑا سا حضرت ساؤنڈ والے آسان دیں گے توجہ پوری محبت کے ساتھ سنی شاید لکھتے ہیں جنم کم کو فرے دے اور لپٹا کے چھوڑے دریا جنانو تارا صحابہ
دے الٹا کے چھوڑے چلا جسم تیرا کوڑا کوڑے دریا چلانو تارا صحابہ آواز آئے بابا صحابہ بابا صحابہ تے پہلا تو پہلے ربی سب جڑے چار یار نعرہ تحقیق آواز آئے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پہلا تو پہلے جڑے چار یار صدیق فاروق عثمان حیدر چرچے چنانے ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ عبد السلام لائے سب عزت و تقریم اسٹیج پہ جلوہ کر میری جماعت کے مقتدر علماء زیت شام پیران عظام میرے نبی پاک نبی کے دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں غالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جب بھی پہلے یہاں پر حاضری ہوئی تھی آپ لوگوں نے اسی محبت کے ساتھ دوبارہ صدا دی ہے بغیر مبالغہ آ رہی پیر ہونا چکا تو پھر یہ جملے دل سے نکلتے ہیں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں چاہتا ہوں زیادہ لمبی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے لیکن میں ایک پیغام ضرور آپ کو دوں گا میرے نبی کے میلاد میں آنے والوں سب کچھ توجہ ہے ذوق سے کہیے سبحان اللہ نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا اچھی گل نہیں سمجھ نہیں آئی نماز بھی پڑھی پھر بھی مسلمان نہیں فرمایا نہیں بندہ مومن چاہے وہ ساری زندگی دن ہو یا رات وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا رہے وہ نمازیں بھی پڑھے روزہ بھی رکھے صدقات و خیرات بھی دے لیکن شاید کہتا ہے کہ نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا آخر وجہ کیا ہے تو میں وجہ یہ کہ چاہے وہ عالم ہے مولوی ہے پیر ہے خطیب ہے سردار ہے عباسی ہے راجہ ہے یا کوئی بھی قوم قبیلہ پیران نظام سے لے کر سب تک یہ جملہ میں کہہ رہا ہو کہا نماز تب قبول ہوگی کہ جب ہمارے سینے کے اندر حضور امام الانبیاء کی محبت ہوگی یہ کبھی نہیں ہو سکتا بندہ نماز پڑھے لیکن ختم نبوت پہ حملہ ہو بندہ گھر میں سو جائے بندہ نماز پڑھے ناموس رسالت کے لیے کچھ نہ کر سکے بندہ نماز پڑھے ناموس اہل بیت کے لیے کچھ نہ کر سکے بندہ نماز پڑھے ناموس صحابہ کے لیے کچھ نہ کر سکے تو فرمایا وہ نماز نہیں ہے نماز تب قبول ہوگی جب تیرے سینے کے اندر ان پاکوں کی محبت ہوگی ذوق سے کہیے سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا حقیقت پکی بات ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ حضور نے نماز مڑیاں آنکھاں نہیں ٹھنڈک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لیکن سن لیں یہ قبلہ مجھ سے قبل کہتے تھے کہ مسجدیں بنانا نمازیں پڑھنا روزے رکھنا چنگے عمل ہیں لیکن یاد رکھنا پہلے میرے نبی کی محبت پہلے حضور کا عشق میں آپ کو جنگ احد کی طرف لے کے چلو بڑا جلدی کیونکہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بات جلدی اینڈ کرتا ہوں جنگ احد کا موقع ہے میرے نبی پاک نے اعلان فرمایا میرے صحابہ ذوق سے کہیے سبحان اللہ یہ جو جنگ ہے اللہ کی عزت اللہ کی توحید اور حضور محمد عربی کی عزت کی جنگ ہے صحابہ
جنگ کے لیے جانا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ آئے یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کے غلاموں، میرے نبی پاک کے سارے صحابہ، سبحان اللہ، چاہے وہ جناب والا حضرت ابو بکر صدیق ہو یا جناب حضرت امیر معاویہ ہو، جس نے بھی میرے نبی کو دیکھا ہے، میرا رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس صحابہ نے میرے رب انہاں کے نال راضی تھے، میرے نال راضی نے۔ اے میرے صحابہ، جنگ کے لیے جانا ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، محمد کی رسالت کا مسئلہ ہے۔ اچھا ان صحابہ کی پتہ بھی ہے کہ جنگ بھی بہت جاری، ادھر اصل مقابلے میں لوگ بھی بہت زیادہ، لیکن صحابہ پتہ کیا کیا؟ انہاں کا سونے جی کلمہ پڑھے آئے تو پھر تو کوئی گل ہی کوئی نہیں، سونے کلمہ ہم نے آپ کا پڑھا، ہمیں عزت ملی، دستار ملی، گھر ملا، اولاد ملی، جائیداد ملی، کائنات کے اندر لوگ جو عزتیں کرتے ہیں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، لوگ استقبال کرتے ہیں، آقا یہ ساری عزت کلمے کی وجہ سے، ساری عزت کلمے کی وجہ سے، صحابہ کرنے لگے، سونے جیسے کلمہ پڑھے آئے تو پھر اسے نسنا لے نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ کی عزت و ناموس کے اسی چوکیدار۔ یہی بات ہم بھی، یہ پیران الزام، یہ علماء کرام، یہ عاشقان رسول، یہی درس غازی ممتاز قادری نے کیا درس دیا؟ توجہ ہے جی، اس کا گھر بھی تھا، اس کی اولاد بھی تھی، اس نے شادی بھی کی تھی، اس کی سرکاری نوکری بھی تھی، وہ کہنے لگا کوئی گھر نہیں کہ سرکاری نوکری ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، بس میں یہ چاہتا سرکاری نوکری چاہتی ہے تو چلی جائے پر سرکار کی نوکری نہ جائے۔ یہ سارے لوگ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ سونے سے کلمہ پڑھے ہے، ہم اپنی بات بلکہ میں اپنی بات، اور یہ آپ سب کی 20 سال کو چھوڑ کر چکے بڑے ہیں بڑھیا نہیں بڑھیا کرنا، لیکن میں اپنی بات کے ترجمانی کلمہ پڑھے ہے تو صرف بے غیرت نہیں ہاں، سونے سے کلمہ پڑھنا عزت لبی، تو انشاءاللہ کلمے کے تحفظ کے لیے ہماری جان بھی آزر، مال بھی آزر، اولاد بھی آزر، عزت صحابہ کو یہ سونے کلمہ پڑھے تو عزت لبی حاصل تیار ہو، سارے صحابہ تیار ہو گئے، جنگ عہد سے ٹوٹ گئے، ایک عورت صحابیہ اپنے گھر آئی نا تو اپنے بوڑھے باپ کو کہنے لگی بابا جی نبی پاک نے اعلان کیا ہے اللہ کی توحید اور نبی کی عزت کی جنگ ہے، آپ کی بیٹی چاہتی ہے میرا باپ جائے۔ اب توجہ دینا بزرگوں کے لیے جملہ ہے، بیٹی کہنے لگے بابا جی، اور بابا کو یام نہیں، کملی والے کا صحابی ہے، آقا نال سچا پیار کرنا لائے، بچے کہنے لگے وہ بابا حضور کی عزت ناستے جانا پڑے گا، آپ کی بیٹی چاہتی ہے میرا بھاگ بھی جاوے، عمر زیادہ بیماری کی حالت، عمر کے لیے ہاتھ میں آسا، لیکن پتہ ہے کیا کہتا پتر میں رسول اللہ نا صحابیہ، حضور نا صحابیہ، نبی نا میں کلمہ پڑھے ہے، بیٹا تیری بھی یہی چاہت ہے تو میری بھی یہی چاہت ہے۔ باقی صحابہ پوچھنے لگے تسی تے بڑھے ہو، کافی کمزور ہو، کیویں جاسو؟ تو پھر اس کا نقشہ ایک پنجابی شاعر نے کھینچا، شاعر کہنے لگا کہ عشق کرے گا صدا اپنی مرضی کے کمیں نہ ارادہ خدا یا قرآن خدا، اور جتھے چاہے چکا دے وے عاشق دا خر، نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا۔ اور سیابی تیار ہے تر پہ پیچھے عورت اپنے شور کو لائی، توجہ کہتے ہیں ناموس رسالت کا مسئلہ، لوگ کہتے ہو یہ مولویوں نہ کم ہے،
یاد رکھو ناموس رسالت ختم نبوت میں پہلا جگہ مولویوں کی ڈیوٹی صرف نہیں ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کی ڈیوٹی ہے۔ توجہ دے ذوق سے کہیے سبحان اللہ۔ میں نے میلاد کے حوالے سے لمبی باتیں کرنی تھی لیکن بالکل صرف یہی حدیث ہے، لیکن اس پہ آپ میرا ساتھ پورا دیں گے اور توجہ کے ساتھ وہ اپنے شوہر کے پاس اے میرے سر کے تاج تواڈے نال گھر وچ بہاراں نے، ہر عورت کے لیے اس کا شوہر بڑا مقام رکھتا ہے نا، لیکن کہنے لگی میں چاہتی ہوں کملی والے دی عزت واسطے تسی بھی جاؤ، بابا بھی تیار ہے تو تسی بھی تیار ہو جاؤ، اور شوہر بھی تیار ہو گیا۔ پھر اور صحابیہ تیسرے نمبر پہ اپنے پیر کو چلی گئی، کہنے لگی میرے بھیا بہنا میں بھیا نہ بڑا پیار ہوتا ہے، آج بہن کے دل کی چاہت ہے، ایک خواہش ہے کہ کملی والے کی عزت بھی جانے لگی ہے کہ تسی بھی جاؤ۔ یہ عورت ذہن سازی کر رہی ہے کہ کانا گھر میں ایک عورت اگر ٹھیک ہوئے پورا گھر اچھا بولو نا سبحان اللہ، تو تینوں تیار ہو گئے، قبلہ پیر صاحب تینوں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو یہ خبر ملی اس صحابیہ کو کہ جنگ احد کے اندر حضور محمد عربی زخمی ہو گئے۔ اللہ اکبر، جب یہ خبر سنی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اپنے گھر سے نکل گئی، پردے کے اندر احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے، آنکھوں سے داروں کی دار آنسو ہیں اور کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ کا بس ہی ہے سہارا یا۔ رو رہی ہے، جا رہی ہے، راستے میں کسی نے روک کر کہا کیا تجھے پتہ ہے کہ تیرا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا؟ اللہ اکبر، اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، خیر ہے، میرے ابا جی نبی کی عزت کے لیے شہید ہوئے، مجھے اتنا بتاؤ میرے حضور کیسے کیسے۔ تھوڑی آگے کسی اور نے کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے اتنا بتاؤ رسول اللہ کیسے کیسے۔ اور تیرا باپ، تیرا شوہر، تیرا بھائی، کہا ہاں ہاں یہ سارے رشتے بڑے عظیم ہیں، لیکن میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے حضور کی عزت اور ناموس کے چوکیدار بن جاؤ۔ توجہ ایسی جب بھی نبی کی عزت کی بات، یہ چھوٹی موٹی ناراضگی ہے، ان کو بالکل الگ کر دے، چھوڑ دے، یہ ناراضگی تب رکھو، اوئے تیرے ساتھ میری ناراضگی اس لیے ہے کہ تو حضور امام الانبیاء سے بغض رکھتا ہے، اور تجھ سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ تو نبی نبی کرتا رہتا ہے۔ توجہ ایسی بس محبت بھی خدا اور اس کے رسول کے لیے رکھو، نفرت بھی خدا اور اس کے رسول کے لیے رکھو۔ یاد رکھو لوگوں، اگر آج حضور کے دامن سے لگ گئے، قبلہ پیر صاحب امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، توجہ میری طرف رکھیں، ذوق سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ بابا جی ویل چیئر پہ بیٹھنے والے، وہ بابا جی ویل چیئر پہ بیٹھنے والے، توجہ میری طرف، آج سے 5-6 سال قبل کوئی جانتا نہیں تھا، حضرات توجہ دیں، آج سے 5-6 سال قبل کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن آج بابا جی کی پوری کائنات کے اندر جو لوگوں کے دل میں محبت آئی وہ کیسے آئی؟ توجہ ہے جی، ذوق سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ ہٹے تب تک آپ شعر پڑھ لیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ توجہ، یہ کہہ رہا تھا کہ تقریر ختم ہوگی، بابا جی قبلہ امیر المجاہدین، آپ کو لوگ نہیں جانتے تھے، ویل چیئر پہ بیٹھ کر لوگ مانگتے ہیں، آپ جا کے بازاروں میں دیکھیں، وہ بابا جی جدھر سے ویل چیئر گزرتی تھی، لوگ ان گلیوں کو بھی چومتے تھے، کیا بات؟ وہ بات صرف رسول اللہ کی محبت، حضور کی محبت، وہ فنا فی الرسول تھے، اور میرے آقا کی محبت اور دنیا میں یہی پیغام کیا۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ جب تک اخلاص اور نیت صاف ہے اللہ عزتیں دے گا، جب بھی اندر کوئی گڑبڑ آ گئی تو ذلیل ہو جاؤ گے، یہ سچی بات ہے۔
ہم نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں پڑھا، رسول اللہ کا پڑھا ہے، لیکن کم از کم اپنے اندر اتنی چینج لے آؤ، اتنا فرق لے آؤ، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، ماں باپ کی عزت کرو، پڑوسیوں کے حق ادا کرو، لیکن میرے نبی پاک سے پیار کرو تو انے واقع تو جو ہے حضور سے پیار کرو تو انے واقع، ہر چیز سے بڑھ کر، جب ہر چیز سے بڑھ کر دل میں نبی کا پیار آ جائے گا تو رب کعبہ کی قسم اتنے ہی چونکہ میرا سسرال بھی ہے، میں 4 سال کو شادی کی ہوئی ہے، اور مجھے اس درگاہ سے محبت اس لیے ہے کہ یہاں پہ ڈنڈی مارنے والا کوئی نہیں ہے، سچی گل بغیر مبالغہ آ رہی ہے، یہاں پر ڈنڈی مارنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں پر یہ وہ صدیقی لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ اگر میں ان کی شان بیان کرتا رہوں تو یہ حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کی عزت کے ادارے، ان لوگوں کی شان بیان کی جائے کہ کشمیر کی پہاڑیوں کے اوپر عظمت اہل بیت کا پرچم بھی انہوں نے تھاما ہے اور عظمت صحابہ کا پرچم بھی انہوں نے تھاما ہے، بس عزت اسی طرح ملتی ہے، اس لیے حضور کے در سے جڑ جائیں۔ میں آخری اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں چونکہ وقت کے دامن میں تنگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش، آپ نے صرف شعر نہیں پڑھے، شعر میں آپ نے بہت بڑا درس دیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کبیر نبی کا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، شک منی